اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم نور صدورنا بالقرآن، اللهم نور وجوهنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم أكرمنا بالقرآن العظيم، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفيع صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا علينا بالصيام. اللهم ارحم علينا بالقيام يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب العالمین. اللہ یہ تیرا ماہ مبارک تیری مبارک ساتھ ہے. اللہ تیری کتاب مقدس کے ساتھ یہ مہینہ مانوس ہے. اللہ اس مہینے کو تو نے عزت اس صرف کتاب مقدس کی وجہ سے دی ہے. اللہ لیلۃ القدر کو بھی عزت تو نے صرف اس کتاب مقدس کے ذریعے دی ہے. اللہ جن کے سینے میں تو قرآن محفوظ کرتا ہے اللہ ان کو بھی عزت صرف اس قرآن مجید کے ذریعے ملی ہے. اے اللہ اپنی بارگاہ میں ہماری اس تلاوت کو قبول فرما لے. اللہ اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے. اللہ ہم نے چھوٹی سی سائی کی ہے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ جتنے آج اس محفل میں بیٹے بیٹیاں بہن بھائی اللہ چھوٹے بڑے بیٹھے ہیں اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ ہم نے روزے بھی رکھے. اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے جس نے قیام رمضان کیا اللہ اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا اللہ اس کی بھی زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ ہم نے یہ سارے کام تیری رضا کے لیے کیے ہیں. اللہ ہمارے بھی سابقہ سارے گناہ معاف فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے. اللہ ہم کمزور ہیں. اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں. اللہ ہم بڑے سیاہکار ہیں. اللہ ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے. اللہ ہمیں شرم آتی ہے کہ تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کیسے مانگے. اللہ ہم نے تو گناہ کیے اتنے زیادہ ہیں. اللہ ہم اندر سے تو بڑے گندے ہیں. اللہ ہم اندر سے تو بڑے گندے ہیں. اللہ اگر ان میں سے لوگ ہمیں پہچان لیں کہ ہم کیسے اللہ ہمارے ساتھ کوئی سلام کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو جائے. اللہ تو ہے ہمیں گناہ گاروں کو بھی روٹی دیتا ہے. اللہ ہم گناہ گاروں کو بھی تو نے اس نعمت سے نواز دیا ہے. اللہ گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ اپنے بندوں کو کھانا بھی دیتا ہے عزت بھی دیتا ہے. اور میرے مالک ہم تجھے غفار اور ستار سمجھتے ہوئے اللہ تیری رحمت کی امید کرتے ہوئے اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں. اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے اپنے کرم سے اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہم تیرے سامنے بیٹھے ہیں
ہیں، اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں، اللہ ہم تجھے اس بات کا یقین دلا سکتے ہیں، اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں، اللہ تیرے علاوہ ہم نے آج تک کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا، رکوع نہیں کیا، اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ ماتھا نہیں ٹیکا، اللہ تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ تیری توحید پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں، اے اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، او میرے مالک کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا آگ میں جلے، اللہ تو کس طرح میں آگ میں جلائے گا، اللہ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما دے، اللہ اس ماہ مقدس میں تو بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اللہ روزانہ جہنم سے آزاد کرتا ہے، اللہ ان کے اندر ہمارا بھی شمار کر لے، اللہ ان کے اندر ہمیں بھی شامل کر لے، اللہ بہت سارے لوگوں کو تو جنت کا حقدار بناتا ہے، اللہ اس کے اندر ہمارا بھی شمار کر لے، اللہ تیرے نبی نے دعا مانگی تھی، اللہم ای المؤمنین آزیتہ وشتمتہ وجلدتہ فاجعلها له صلاة وزکاة وقربة تقربہ الیک یوم القیامہ، اللہ میں تیرا نبی ہوں، اللہ اگر میں نے کسی کو ایذا دی ہے، اللہ اگر میں نے کسی کو ناجائز مارا ہے، اگر اللہ میں نے کسی کو تکلیف دی ہے، میں تیرا نبی تجھ سے دعا کرتا ہوں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اس کو اپنے قریب کر لے، اللہ آج ہم بھی تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اگر ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی، ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دے، اللہ اس کو اپنا مقرب بنا لے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمیں بھی ساتھ گناہ ہمارے بھی معاف کر دے، اے میرے مالک ہم تیرے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم ذلیل ہو جائیں گے، اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم رسوا ہو جائیں گے، اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہمیں کوئی جگہ نہیں ملے گی جہاں ہم جا کے ٹھہر سکیں، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف کر دے، اے میرے اللہ ایک مرتبہ آج کہہ دے اس مدرسے میں بیٹھنے والوں، اس محفل میں بیٹھنے والوں، اس قرآن کی محفل میں بیٹھنے والوں، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، تیرے نبی کا فرمان ہے، اللہ تیرا فرمان ہے کہ اس مسجد میں بیٹھنے، اس مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا جو ویسے چلتے چلتے بھی 2 منٹ کے لیے بیٹھ گیا، اللہ تو کہتا میں نے اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ یہ تو سارے قرآن سننے کے لیے آئے ہیں، اللہ یہ تو سارے تیری کتاب کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اللہ تیری کتاب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، اللہ نوجوان اپنی جوانی لے کے بیٹھے ہیں، اللہ بوڑھے اپنا بڑھاپا لے کے حاضر ہو گئے ہیں، اللہ 60 سال ہو گئے ہیں گناہ کرتے ہوئے، اللہ ساری زندگی گزر گئی گناہوں کے اندر، اللہ ساری زندگی گناہوں کے اندر گزر گئی، اللہ ہم تجھ سے معافی نہ مانگ سکے، اللہ ہم تیرے سامنے اپنا بڑھاپا لے کے اپنی ساری زندگی لے کر کے آگے ہیں، اللہ ہماری زندگی کو پاک کر دے، اللہ ہماری زندگی کو صاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے، اللہ جب تو نے یہ آیت نازل کی تھی کہ ایک لوگ تیرے نبی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول کیا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے گا، ہم نے تو عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا کہا تھا، ہم نے تو اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا، اللہ کے نبی ہم نے معافی مانگ لی ہے، کیا ہمارا رب یہ اتنا بڑا گناہ معاف کر دے گا، اللہ پھر تو نے یہ آیت نازل کی تھی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے نبی میرے ان بندوں کو بتا دو کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ ہم نے تو عیسیٰ بن مریم کو تیرا بیٹا بھی نہیں کہا، اللہ ہم نے تو گناہ کیے واللہ بہت زیادہ کیے ہیں، اللہ ساری زندگی گناہوں پہ بسر کر دیے، اللہ
تیرا وعدہ ہے اگر کوئی بندہ شرک نہ کرے زمین بھر کے آسمان بھر کے بھی گناہ لے آئے اللہ تو خود کہتا ہے ثم لقیتنی لا تشرک باللہ تو میرے ساتھ ملاقات کرے تو نے شرک نہ کیا ہو قد غفرت لک ولا ابالی اور میرے بندے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں اللہ ہم تجھے یہ یقین ضرور دلاتے ہیں اللہ ہم نے ساری زندگی تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا اللہ توحید پہ قائم ہے اللہ تیرا تیرے نبی کے ساتھ وعدہ تھا کہ اہل توحید کو ضرور معاف کر دوں گا اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہماری تلاوت کو قبول فرما لے اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمارے سینوں کو منور کر دے ہمارے دلوں کو منور کر دے ہمارے چہروں کو منور کر دے ہماری قبروں کو منور کر دے اللہ ہمیں اس قرآن کے ذریعے ہدایت نصیب فرما دے اللہ اس سے ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ اس سے ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے میرے اللہ اللہ اس قرآن کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اے میرے اللہ اس قرآن کو ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ اس قرآن سے صحیح رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ ہم تجھ سے نفع والے علم کا سوال کرتے ہیں ڈرنے والے دل کا سوال کرتے ہیں او میرے مالک او میرے مالک میرے خالق یہ سفید بالوں والے بھی تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں اللہ تو خود کہتا ہے جب سفید بالوں والا میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں اللہ اللہ سفید بالوں اٹھے ہوئے ہاتھوں کی وجہ سے اللہ اس محفل کے باقیوں کے بھی گناہ معاف کر دے اللہ نوجوانوں کے بھی گناہ معاف کر دے اللہ بندوں اور تیری بندیوں کے بھی گناہ معاف کر دے اللہ اگر تو عذاب دے گا تو ہم بندے تو تیرے ہیں نا اللہ اگر تو عذاب دے گا اللہ بندے تو تیرے ہیں نا اللہ مخلوق تو تیری ہے نا اللہ تیرا دل بھی دکھے گا اللہ ہمیں معاف کر دے او میرے مالک ہمارے والدین کو معاف کر دے اللہ ہمارے والدین کو معاف کر دے اللہ جس کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی بخشش فرما اللہ میرے والدین کو معاف کر اے میرے اللہ میں نے تو قرآن اس لیے حفظ کیا تھا کہ میرے والدین سے تو راضی ہو جائے اللہ میں نے وعدہ پورا کر دیا کہ میرے والدین سے راضی ہو جائے اللہ میرے والدین سے راضی ہو جائے اللہ میرے والدین سے راضی ہو جائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ جس کے والدین گئے ہیں اللہ سب سے راضی ہو جائے اللہ سب کی قبروں کو منور کر دے اللہ خطاؤں کو معاف کر دے اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دے اللہ والدین تو والدین ہوتے ہیں جانے کے بعد پتہ کہ چلتا ہے یہ کتنا عزیز توبات ہے ان کی دعاؤں سے انسان محروم ہو جاتا ہے میرے مالک ہمارے والدین کے سر پہ اللہ تاج پہنا دینا عزت کا میرے والد جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو تادیر سایہ اپنے بچوں کے سروں پہ قائم رکھنا اللہ انہیں کچھ نہ کرنا اللہ ہماری اولادوں کو نیک کر دے اللہ ہماری اولادوں کو نیک کر دے اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما میرے مالک ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما میرے مالک ہمیں تیرے دین کے کام کرنے کے طریقے نہیں آتے اللہ ہمیں طریقے سکھا دے اللہ ہمیں سلیقہ سکھا دے اللہ ہمیں مخلص ہو کے تیرے دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ یہ تیرا گھر بھی میں نے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے بنایا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اللہ اس کو قیامت کی دیواروں تک قائم اور دائم رکھنا اللہ جو اس کے ساتھ تعامل کرتے ہیں اللہ ان کے مال میں جان میں برکت فرما اللہ اس مدرسے کے طلباء کو دین کا خادم بنا دے اللہ اس کے اساتذہ کے اوپر رحمت نازل فرما اللہ
میرے اللہ جتنے لوگ آج یہاں بیٹھے ہیں جس محفل میں تیرے قرآن کی محفل میں اللہ ان سب کو جنت میں اسی طرح اکٹھا کر دینا اللہ ہمیں جنت میں بھی ایسے اکٹھا کر دینا اللہ جتنے آج آئے ہیں اللہ میں تجھ سے طرح گناہگار بندہ سوال کرتا ہوں اللہ ان سب کو اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دے اللہ جتنے بے اولاد ہیں اللہ سب کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دے اللہ سب کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما اللہ جتنے بیمار کچھ میری بہنیں آج اس محفل میں بیمار بیٹھی جنہوں نے دعا کیا کہا اللہ ان کو شفا نصیب فرما دے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما دے اللہ اپنی رحمت سے شفا نصیب فرما دے اللہ تو لا علاجوں کو بھی ان کو شفا دے دیتا ہے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما اے میرے اللہ سب کو شفا کاملہ نصیب فرما اللہ جتنے یہاں تنگ دست بیٹھے ہیں اللہ سب کی تنگ دستی دور فرما اللہ جتنے پریشان حال بیٹھے ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے اللہ جو بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے والدین اللہ ان کے لیے اچھے رشتوں کا بندوبست فرما دے نیک رشتوں کا بندوبست فرما دے اللہ جو اولادوں سے تنگ ہیں اولادیں نیک نہیں ہیں اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا دے اللہ والدین کا سایہ ان کے سروں پہ قائم فرما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللہ یہ میرے بھائی اسماعیل تیگ نے ہائے تیری قرآن کی محفل میں آ کے درس دیا اللہ اس کی آواز میں اس کے علم میں اس کے خلوص میں برکت فرما دے اللہ اس سے دین کا کام لے لے اللہ اس سے اپنے دین کا کام لے لے اللہ اس کی زندگی میں برکت فرما دے اللہ اس کی زندگی میں برکت فرما دے اور میرے مالک آج ہم تجھ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں ایک ہی سوال کے لیے سارے لوگ جمع ہیں ایک ہی سوال کے لیے آئے ہیں اللہ وہ سوال یہ ہے ان سے راضی ہو جا اللہ ان سے راضی ہو جا اللہ تیری رضا جنت سے بھی بڑی نعمت ہے اللہ تیری رضا جنت سے بھی بڑی نعمت ہے اللہ ایک دفعہ کہہ دے اس مدرسے میں بیٹھنے والوں میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اللہ تیرا کچھ نہیں جائے گا اللہ ہمارا کام بن جائے گا اللہ ہماری زندگی سنور جائے گی اللہ ہماری قبر سنور جائے گی ہماری قیامت سنور جائے گی اللہ قبر بڑی تنگ جگہ ہے اللہ ہم تو کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھ نہیں سکتے اللہ لائٹ چلی جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اللہ چھوٹی سی جگہ نہ وہاں روشنی نہ وہاں لائٹ نہ وہاں کوئی دروازہ نہ وہاں کوئی ٹھنڈک کا بندوبست اللہ ہمیں ایسے عمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہماری قبریں ٹھنڈی ہو جائے ہماری قبروں میں روشنی ہو جائے اللہ قیامت کے دن کی رسوائیوں سے بچانا اللہ قیامت کے دن کی رسوائی بہت بڑی ہے اللہ تیرے خلیل نے کہا تھا تیرے نبی ابراہیم نے کہا تھا رب لا تخزنی یوم یبعثون اللہ ابراہیم کو رسوا نہ کرنا جب تو لوگوں کو اٹھائے گا اللہ وہ تو تیرے نبی تھے تو نے اسے دوست بنایا وہ بھی قیامت سے ڈرتے تھے اللہ ہم کیا ہے ہم کس بات کی مولی ہے اللہ ہمیں قیامت کے دن کی رسوائیوں سے بچا لے اللہ ہمیں قیامت کے دن کی رسوائیوں سے بچا لے اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا اللہ ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا بائیں ہاتھ میں نہ دے دینا اللہ ہمیں جنت عطا دینا اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ کر دینا اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ کر دینا اللہ قیامت کے دن کی رسوائیوں سے بچا لے اللہ قیامت کے دن کی رسوائیوں سے ہمیں بچا لینا میرے مالک میرے اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہ جو پاکستان کے دشمن ہیں اللہ ان کو نیست و نابود کر دے اللہ جو مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں ان کو نیست و نابود کر دے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ مسلمان زمین کے جس کونے میں بھی تیری رضا کے لڑ رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما اللہ
اس پاکستان کے بہت دشمن ہے، ساری دنیا اس کی دشمن ہے کفر، اللہ اس کو قیامت کی دیواروں تک قائم اور دائم رکھنا۔ اللہ یہ تیرے نام پہ بنا تھا، اللہ اسے قیامت تک اسی نام پہ قائم رکھنا، اسی نام پہ قائم رکھنا، اور اللہ اس کے ذریعے اسرائیل کو ذلیل کر دے، اللہ پاکستان کے ذریعے امریکہ کو ذلیل اور رسوا کر دے، اللہ کفر طاقتوں کو ذلیل اور رسوا کر دے۔ اے میرے مالک ہماری حفاظت فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری اولادوں کو نصیب اچھے فرما دے، اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، اللہ ان کے نصیب اچھے فرما دے، اللہ ہمارے نصیب اچھے فرما دے، اللہ ہماری تنگ دستیوں کو ختم فرما دے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔